بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، علم الصیغہ عربی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس سے قبل آپ نے لم کے تعلق سے پڑھا، حروف جازمہ کا بیان ہے تو حروف جازمہ چونکہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ تو لم کے متعلق تو انہوں نے کہا تھا اور اس کی گردانیں بھی ہوئیں۔ اب اس سبق میں لما اور لم جو ہے ان دونوں کے درمیان فرق بتایا ہے، اور لما کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ باتیں بتائیں۔ تو لم تو حرف جازم ہے، جزم کرتا ہے، تو لما کے بارے میں بھی کہا کہ لما بھی جو ہے یہ لم ہی کی طرح عمل کرتا ہے، لفظاً اور معناً۔ جس طرح لم نفی کا معنی دیتا ہے اسی طرح لما بھی نفی کا معنی دیتا ہے۔ لم جو ہے لفظاً عمل کرتا ہے، 5 صیغوں میں جزم دیتا ہے، 7 سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح لما بھی ہے کہ 5 صیغوں میں جزم دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ تو لفظاً اور معناً جو ہے لما لمحی کی طرح عمل کرتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے معنوی اعتبار سے کہ لم یفعل کا معنی جہاں پر لم داخل ہو جائے تو لم یفعل ہوگا، اس لم یفعل کا معنی ہوگا ما فعل، اس نے نہیں کیا۔ لیکن کہتے ہیں معنوی اعتبار سے ایک فرق یہ ہے کہ لما یفعل کا معنی ہوگا ما فعل الی الآن، اس نے اب تک نہیں کیا۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ لم جو ہے یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، مطلق نفی کے لیے، لیکن لما یہ نفی مستغرق کے لیے آتا ہے، یعنی ایسا نفی جو کہ زمانہ ماضی کے تمام اجزاء کو گھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ حال سے متصل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے اب تک نہیں کیا، اب تک نہیں کیا زمانہ ماضی کے تمام اجزاء کو وہ بھی گھیر لیا اور اب تک حال سے متصل کر دیا۔ تو لما یفعل کا معنی ہے ما فعل حتی الآن، اس نے اب تک نہیں کیا، بالکل زمانہ ماضی سے ایک ایک جز کی نفی ہو گئی۔ ہاں بھائی، پھر اس کے بعد بتایا ہے ان اور لام امر اور لائے نہیں، کہ یہ بھی جو ہے تینوں لم کی طرح عمل کرتے ہیں لفظاً۔ تو لم کی طرح عمل کرتے ہیں لفظی طور پر، ہاں، لیکن معنوی اعتبار سے فرق ہے۔ ان شرط کے لیے آتا ہے، اور لام امر پر داخل ہوتا ہے، اور جو ہے لائے نہیں یہ فعل نہیں پر داخل ہوتا ہے، پھر نفی کا معنی دیتا ہے، اور لام امر اس کا معنی پھر الگ آ جاتا ہے، ان شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو معنوی اعتبار سے تو فرق ہے، لم سے الگ ہے، لیکن لفظاً لم ہی کی طرح عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب دیکھیے کلمۃ لما، بیان لما والفرق بینہ و بین لم، یہ بیان ہے لما کا اور اس کے اور لم کے درمیان جو فرق ہے اس کا بیان۔ کلمۃ لما ایضاً تعمل مثل لم لفظا و معنی، کلمہ لما بھی لم ہی کی طرح عمل کرتا ہے، لفظی طور پر، معنوی طور پر بھی، لیکن معنی لم یفعل ما فعل، لیکن لم یفعل کا معنی ہے ما فعل، اس نے نہیں کیا، ومعنی لما یفعل ما فعل حتی الآن، اور لما یفعل کا معنی ہے اس نے اب تک نہیں کیا۔ ہاں، فائدہ ان
واللام للامر ولا التی للنہی، اور ان اور لام امر اور لائے نہیں، هذه الثلاثة ايضا تعمل عمل لم لفظا، کہ یہ تینوں بھی لم کا عمل کرتے ہیں لفظی طور پر۔ وَيُقَالُ لَهَا أَخَوَاتُ لَم، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخوات لم، مثل ان يفعل ليفعل لا تفعل لا تفعل۔ اب لام امر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ لام امر جو ہے یہ حاضر کو چھوڑ کر، حاضر معروف کو چھوڑ کر باقی تمام صیغوں میں جو ہے لام امر آ جاتی ہے۔ امر حاضر مجہول میں بھی، امر غائب معروف میں بھی، ہاں امر غائب مجہول میں بھی، تینوں میں۔ امر حاضر معروف کو چھوڑ کر امر حاضر مجہول ہو یا امر غائب معروف و مجہول ہو، تینوں میں لام امر آ جاتی ہے تمام صیغوں میں، صرف امر حاضر معروف کے صیغوں کو چھوڑ کر۔ اور جو لائے ناہیہ ہے یہ نہیں کے تمام صیغوں میں آ جاتی ہے۔ واللام للامر، اور لام میں امر تأتی فی جمیع صیغ المعروف غیر الحاضر، اور لام امر معروف کے تمام صیغوں میں آ جاتی ہے حاضر کے علاوہ، انہوں نے وہ چھوڑ دیا ہے مجہول۔ ولن ناہیہ، اور لائے ناہیہ نہیں کے تمام صیغوں میں آ جاتی ہے۔ الملاحظہ، یہاں سے انہوں نے ایک بات بیان کی ہے، بہت مشہور بھی ہے اس کتاب میں، یہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، صرفیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے ہیں تو پہلے فعل ماضی کو، پھر فعل مضارع کو، پھر اس میں سے اس کے بعد فعل امر کو، جب امر کو بیان کرتے ہیں تو پہلے امر حاضر معروف، پھر امر حاضر مجہول کی گردان بیان کرتے ہیں، پھر جو ہے امر غائب معروف، پھر امر غائب مجہول، پھر اسی طرح نہیں میں بھی ہوتا ہے، نہیں میں بھی پہلے امر نہیں حاضر معروف، نہیں حاضر مجہول، پھر اس کے بعد نہیں غائب معروف، نہیں غائب مجہول۔ یہ طریقہ ہے گردانوں کو بیان کرنے کا، لیکن جو صاحب علم الصیغہ ہے انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فعل مضارع کو بیان کیا، اور فعل مضارع کو بیان کرنے کے بعد نہیں کے صیغے ذکر کیے، پھر اس کے بعد امر کو بیان کیا ہے۔ تو وہی بتاتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو صرفیوں کا طریقہ ہے اس کے خلاف کام کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ خلاف نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق ہے، صرفیوں کے تحقیق کے مطابق، صرفیوں کے تحقیق کے مطابق مناسب تو یہی تھا۔ کہتے ہیں کہ جو جس طریقے سے صرفی حضرات بیان کرتے ہیں مناسب تو یہی تھا کہ امر باللام کے صیغوں کو، پھر اسی طرح نہیں کے صیغوں کو لم کے ابحاث کے ساتھ جزم میں مشارکت کی وجہ سے ذکر کر دیا جاتا، لیکن کہتے ہیں کہ امر میں تو دو صورتیں آ جاتی ہے، ایک میں لام آتا ہے اور ایک میں لام نہیں۔ جس میں لام ہے وہ امر حاضر مجہول ہے، امر غائب معروف ہے، امر غائب مجہول ہے، لیکن امر حاضر معروف اس میں لام ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں امر حاضر معروف کو، امر حاضر معروف کی جو گردانیں ہیں اس کو الگ بیان کرنا، جدا کر کے بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کی دو وجہ بتائی، پہلی وجہ یہ، ایک تو لام نہیں ہے اس میں، دوسری وجہ یہ کہ یہ فعل کی ایک مستقل قسم ہے امر حاضر معروف، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، یعنی امر حاضر معروف مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی دو وجہوں کی وجہ سے امر حاضر معروف کے صیغوں کو الگ بیان کرنا یہ ضروری ہے، اور رہا اسی کے ساتھ ساتھ امر باللام کے جو صیغے ہیں تو چونکہ
امر باللام کے جو صیغے ہیں امر حاضر مجہول، امر غائب معروف، امر غائب مجہول، تو اس کو بھی جو ہے اسی کے بعد ہم بیان کریں گے۔ لیکن نہیں کے جو صیغے ہیں، نہیں کے، تو چونکہ اس میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہوتا حاضر و غائب میں، اس لیے جو ہے نہیں کے صیغوں کو پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ نہیں فعل کی مستقل قسم نہیں ہے، تو فعل مضارع میں ہی داخل ہے، اس لیے فعل مضارع کے بعد نہیں فعل نہیں کو بیان کر دیا۔ اور فعل امر چونکہ فعل کی ایک تیسری مستقل قسم ہے، اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا، پہلے فعل ماضی، پھر فعل مضارع، پھر فعل امر۔ اب فعل نہیں چونکہ فعل مضارع میں ہی داخل ہے، اس لیے جو ہے اس کو فعل مضارع کے بعد بیان کر دیا، فعل مضارع کے بعد بیان کر دیا فوراً۔ اور پھر فعل نہیں کے بعد جو فعل کی ایک مستقل تیسری قسم فعل امر ہے، پھر اس کو اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے۔ دیکھیں الملاحظۃ حسب بیان المحققین من اہل الصرف، صرفی محققین کے بیان کے مطابق ینبغی مناسب تھا ان تذکر صیغ الامر باللام، کہ امر باللام کے صیغوں کو اور نہیں کے صیغوں کو لم کے ابحاث کے ساتھ جزم میں مشارکت کی وجہ سے ذکر کر دیا جاتا، لیکن نہ تفریق تصریف الامر الحاضر المعروف، لیکن امر حاضر معروف کے گردانوں کو جدا کرنا واجب لسببین، دو وجہوں سے ضروری ہے۔ لأن الامر الحاضر یأتی بدون اللام، اس لیے کہ امر حاضر یہ لام کے بغیر جو ہے نہیں آتا۔ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ وَهُوَ قِسْمٌ مُسْتَقِلٌ ثالث من الفعل، اور امر اس وجہ سے بھی کہ یہ فعل کی جو ہے ایک تیسری مستقل قسم ہے، فلہذا یجب علینا کتابت صیغ الامر الحاضر علی حدہ، تو اسی وجہ سے امر کے صیغوں کو الگ لکھنا ضروری ہے، امر حاضر کے صیغوں کو۔ اور رہا امر باللام تو ہم ذکر کریں گے وہی پر اس کو، یعنی امر حاضر کے بعد ہی اس کو ذکر کر دیں گے، طرداً للباب، باب کی مناسبت کی وجہ سے۔ واما صیغ النہیں، اور رہا نہیں کے صیغے تو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں لم کے صیغوں کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اگر جو ہے نہیں کے بعد، اب چونکہ امر حاضر مجہول ہے، امر غائب معروف و مجہول، تو یہ بھی چونکہ فعل مضارع میں ہی داخل ہے، تو اس کو بھی جو ہے نہیں کے بعد بیان کر دیتے، تو کہا نہیں، باب الگ ہو جائے گا پھر، تو باب کی مناسبت کی وجہ سے اس کو بھی فعل ثالث جو ہے، جو تیسری قسم ہے، اس کے بعد ہی بیان کریں گے، اس کے بعد ہی بیان کریں گے تاکہ باب میں مناسبت قائم رہے۔